السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو قواعد، اردو گرامر کو پڑھیں گے۔ گزشتہ اردو قواعد کے معروضی سوالات میں 30 تک سوالات حل کرائے گئے تھے، آج 31 سے کرائے جائیں گے۔ تو ناظرین میرے ساتھ بنے رہیے اس چینل پر۔ اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے دیکھیں 31واں سوال ہے، ان میں سے عرف کی مثال کون ہے؟ عرف کی مثال کون ہے؟ ابو الحسن، شیخو، شاد، بلبل ہند۔ عرف کہتے ہیں اس نام کو جو گاؤں محلے میں پیار کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو، پیارے سے پکارتے ہیں لوگ۔ تو اس کی مثال ہو جائے گی آپشن بی شیخو۔ اس میں مکبر کی ایک مثال پیش کیجیے۔ کار، قلم کار، شاہکار، کاربند۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا ناظرین شاہکار۔ درج ذیل میں خطاب کی مثال کون ہے؟ یعنی وہ نام جو بادشاہ یا امیر کی طرف سے دیا جائے۔ تو اس میں دیکھ لیجیے آپشن اے خان بہادر، بی امیر شریعت، سی غالب، ڈی ابو علی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے خان بہادر۔ درج ذیل میں سے مقتول کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ذات ہے، اس میں صفت۔ مقتول کہتے ہیں جس کو قتل کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے قتل کرنے والا۔ تو قتل کرنے والا اگر ہو تو فاعل، اور اگر جس کو قتل کیا جائے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو مقتول۔ تو اس کا درست جواب جو ہو جائے گا آپشن بی، اس میں مفعول۔ غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ تخلص، کنیت، عرف، لقب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب جو ہو جائے گا آپشن اے تخلص۔ 36واں سوال ہے، امیر شریعت علم کی کون سی قسم ہے؟ امیر شریعت علم کی کون سی قسم ہے؟ خطاب، لقب، عرف، تخلص۔ تو ناظرین اس کا درست جواب جو ہو جائے گا آپشن بی، لقب۔ 36واں سوال ہے، باغیچہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم مصغر، اسم صوت، اسم ظرف۔ تو اس کا درست جواب جو ہو جائے گا آپشن بی، اسم مصغر۔ اسم مصغر کہتے ہیں اس اسم کو جس کے اندر چھوٹائی کے معنی پائے جائیں۔ تو باغیچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے باغ کو کہتے ہیں۔ درج ذیل میں اسم استفہام کون سا ہے؟ استفہام، کیوں، بے وہ لوگ، سی وہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ جو سوال کرنے کے لیے آئے اسے استفہام کہتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، کیوں۔ 39واں سوال ہے، اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 6، 7، 4۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، 6۔ 40واں سوال ہے، درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ باغ، طاق، طاقچہ، ندی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا طاقچہ۔ ذیل میں درج ذیل میں اس میں نکرہ کیا ہے؟ گنگا، پٹنہ، آدمی، تاج محل۔ ایک ہوتا ہے اس میں نکرہ جس کے اندر عام چیز کے معنی ہو، اور ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ جس کے اندر خاص چیز کے معنی ہو۔ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آدمی، کیونکہ جب آدمی بولا جائے تو اس کے اندر ہر آدمی کے ہونے کا امکان ہے، لیکن گنگا، پٹنہ اور تاج محل یہ خاص چیز کے نام ہیں۔ درج ذیل میں خطاب کون ہے؟ امیر شریعت، خان بہادر، شیخو، شاد۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، خان بہادر۔ 43واں سوال ہے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 2، 5۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، 3۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔
44واں سوال ہے درج ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے. اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے. آپشن اے پٹنہ، شہر، تاج محل، لال قلعہ. تو پٹنہ، تاج محل اور لال قلعہ یہ اسم خاص ہے. اس کا درست جواب جو ہو جائے گا آپشن بی شہر. ان میں سے اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے. شہر، کتاب، پٹنہ، دریا. تو یہاں پر جو ایک خاص نظر آ رہا ہے وہ ہے پٹنہ. تو پٹنہ اسم خاص کہلائے گا. اسم معرفہ اسے کہیں گے. 46واں سوال ہے گریاں قواعد کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی کون سا اسم ہے؟ اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم صوت. اسم فاعل اسم مفعول ہو نہیں سکتا اور صوت تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آواز نہیں ہے. تو اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ ہوگا اسم حالیہ. سینتالیسواں سوال ہے اسم فاعل کی ایک مثال دیجیے. درج ذیل میں سے اسم فاعل کون ہے؟ پڑھانے والا، پڑھنا، پڑھائی، پڑھا ہوا. تو یہاں پر اسم فاعل کی ایک مثال ہو جائے گی آپشن نمبر اے پڑھانے والا. لکھا ہوا کون سا اسم نکرہ ہے؟ اسم فاعل، اسم حالیہ، اسم مفعول، اسم تعداد. تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی اسم مفعول. 49واں سوال ہے علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 4، 7، 3، 2. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے 5. 50 کا ہے 50 میں ہے صلح کا فاعل کون ہے؟ صلحہ، مصلح، مصلحین، مصلحین، صالحون. تو اس کا درست جواب ہو جائے گا مصلح. 51واں سوال ہے شیخو کس اسم کی مثال ہے؟ عرف، لقب، کنیت، تخلص. تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے عرف. مدح کا فاعل کیا ہے؟ 52واں سوال ہے مدح کا فاعل کیا ہے؟ مدیحہ، مدحت، مداح. ان میں سے کوئی نہیں. تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی مداح. 52واں سوال ہے مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ مداح، ممدوح، مداحی، مدحت. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی ممدوح. 54واں سوال ہے توحید اسم فاعل کی کیا ہوگا؟ توحید کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ آپشن اے وحدت، بی وحدانیت، سی موحد، ڈی واحد. تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی موحد. 55واں سوال ہے وہ کھاتا ہے میں وہ کیا ہے؟ وہ کھاتا ہے میں وہ کیا ہے؟ اسم حالیہ، اسم فاعل، اسم مفعول، ڈی میں سے کوئی نہیں. تو وہ کھاتا ہے میں وہ جو ہے فاعل ہوگا. کیا ہوگا؟ فاعل. اس کا صحیح آپشن جو جواب ہو جائے گا بی اسم فاعل. اگلا سوال دیکھیے 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ اسم تعداد، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم فاعل. اس کا درست جواب ہو جائے گا ناظرین اسم تعداد. درج ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے. اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ شہر، بی تاج محل، سی عمارت، ڈی پہاڑ. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی تاج محل. درج ذیل میں کنیت کی نشاندہی کریں. کنیت وہ نام جو ماں باپ یا کسی رشتے کی طرف منسوب کر کے رکھا جائے. ابو بکر، عبداللہ، عمر فاروق، حسین. اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے ابو بکر. اسی کو نیچے پوچھ دیا گیا دیکھ لیجیے. ابو بکر علم کی کون سی قسم ہے؟ لقب، خطاب، کنیت، ڈی عرف. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن
सी कुन्नियत। उफ्ता व खैसा कौन सा इसम है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें सौत। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें हालिया। दर्ज झेल में औरफ़ की निशानदही कीजिए। मीर अनीस, शमसुल उलमा, गुड्डू, इब्न अली। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुड्डू। बादशाह, बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खिताब। नीचे लिखिए अल्फाज में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है? आम, फल, सेब, अमरूद। तो यहाँ पर देख लें ए, सी, डी ये तीनों फल के नाम हैं, तो ये ख़ास हो गए, लेकिन फल जो है ये आम है, तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फल। दर्ज झेल अल्फाज में इसमें आला की मिसाल दीजिए। इसमें आला, खुशबू, घड़ी, चमक, हुसैन। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा घड़ी। दर्ज झेल में से इसमें ज़र्फ़ कौन है? सैलाब, लाल किला, बारिश, पत्थर। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दर्ज झेल में से इसमें ज़र्फ़ ऑप्शन बी लाल किला। यह आखिरी सवाल है। जिस इस्म से किसी ख़ास किस्म का आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? इसमें सौत, इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें हालिया, हासिल मस्दर। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें सौत। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।